السلام علیکم۔ ہمارے چینل AS وائس سٹوری میں خوش آمدید۔ سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ تو بڑھتے ہیں دلچسپ سٹوری کی طرف۔ سردیوں کی ٹھٹھرتی رات تھی۔ سردی بھی اس قدر زیادہ تھی کہ ہر چیز جمتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ سونے کی بہت کوشش کر رہی تھی لیکن نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ تھکن سے چور چور ہونے کے باوجود بھی نیند نہیں آ رہی تھی۔ ماضی کی یادیں اس پر ہتھوڑے کی طرح وار کر رہی تھی۔ اس طرح اس نے اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا۔ یہاں تک کہ اس نے اپنی اولاد اور ماں باپ کی پرواہ تک نہ کی تھی۔ وہ زندگی میں کچھ بننا چاہتی تھی اور یہ تب ہی ممکن تھا جب وہ ہر ذمہ داری سے آزاد ہو جاتی۔ ماں باپ نے شادی اس کے بچپن میں ہی کر دی تھی جب اس کے کچھ بننے کی عمر تھی اور اس نے بہت سے خواب سجا رکھے تھے۔ سردی میں اسے اپنے ماں کی ہاتھ کی بنی ہوئی چائے بہت یاد آ رہی تھی۔ اب نہ تو ماں تھی اور نہ ہی وہ چائے بنا کر دینے والی۔ کتنا کچھ وہ پیچھے چھوڑ کر آ چکی تھی۔ وہ بوجھل قدموں سے چلتے ہوئے بالکنی میں آ گئی۔ اس کے قدم بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ رات بہت زیادہ ہو چکی تھی۔ آج اس کے پاس آسائش کا ہر سامان موجود تھا۔ گھر، گاڑی، بینک بیلنس، کیا کچھ نہیں تھا جس کی اس نے خواہش کی تھی، لیکن نہیں تھا تو اس کے ماں باپ اور اس کے گھر والے۔ اب وہ شاید پچھتا رہی تھی، لیکن اس نے اس پچھتاوے کو ابھی تک اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیا تھا۔ شاید وہ اب بہت تھک چکی تھی۔ اسے اس کے پیاروں کی یادیں ستا رہی تھیں جنہیں وہ اپنے مستقبل سنوارنے کے لیے چھوڑ چکی تھی۔ گاؤں کی زندگی نے اسے احساس کمتری کا شکار بنا دیا تھا، اس لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر شہر چلی آئی۔ جب اس نے اپنا گھر چھوڑا تو اسے کسی نہ کسی سہارے کی ضرورت تھی۔ ایسے میں اس نے اپنی یونیورسٹی فیلو غلام کا انتخاب کیا، کیونکہ گھر بار تو وہ چھوڑ چکی تھی۔ اس لیے اپنا سر ڈھانپنے کے لیے کہیں نہ کہیں تو رہنا تھا۔ پھر غلام ہی کیوں نہیں، لیکن شاید وہ اتنی خود غرض ہو چکی تھی کہ وقت آنے پر وہ اپنے شوہر کو بھی چھوڑ سکتی تھی۔ غلام کی محبت تو شاید ایک بہانہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اسے آئندہ زندگی میں اچھے موقع میسر آئے تو وہ اسے بھی چھوڑ سکتی ہے۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا، یہاں تک کہ اس نے اپنے چھوٹے بچوں اور شوہر کی پرواہ بھی نہ کی۔ وہ انہیں بھی چھوڑ کر آگے بڑھ گئی۔ اس کے لیے زیادہ مشکل نہیں ہوا، کیونکہ اس نے پہلے بھی اپنے ماں باپ کو چھوڑا تھا۔ زندگی کی اس تیز رفتار میں سب کچھ چھوڑ کر اس نے اپنی زندگی کے ہر مقصد کو پا لیا تھا۔ جس چیز کی خواہش تھی ہر چیز اس کی دسترس میں تھی۔ زندگی میں سب کچھ پا لینے کے بعد بھی اس کے پاس جیسے کسی چیز کی کمی تھی، اور وہ ان چیزوں کی کمی تھی، ان رشتوں کی کمی تھی جنہیں وہ اپنے مقصد کے لیے چھوڑ چکی تھی۔ وہ سونے کی کوشش کر رہی تھی اور سوتے سوتے ساتھ یہ بھی سوچ رہی تھی کہ اسے اب آگے کیا کرنا ہے۔ صبح ہوتے ہی اس نے پاکستان جانے کی ٹکٹ کنفرم کروا لی تھی۔ اس نے اپنے ان سب خاص رشتہ داروں کے لیے گفٹ لیے۔ ہر وہ چیز خرید رہی تھی جو اس کے بچوں اور ماں باپ کے پاس نہیں تھی۔ ایک طویل سفر کرنے کے بعد اس کے چہرے پر ذرا بھی تھکان نہیں تھی۔ وہ پہلے کی طرح پرجوش ہی دکھائی دے رہی تھی۔ جہاز کے لینڈ کرتے ہی اس نے ٹیکسی لیتے ہوئے اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہونا شروع کر دیا۔ جیسے ہی وہ گاؤں میں داخل ہوئی تو گاؤں کی خوبصورت فضا اسے خوش آمدید کہہ رہی تھی۔
لیکن گاؤں کی ہریالی اب بھی اس کا دل نہیں بہلا رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے ماں باپ سے ملنا چاہتی تھی۔ گھر پہنچتے ہی اس نے دیکھا کہ گھر کی حالت بہت ہی زیادہ بوسیدہ ہو چکی تھی، جیسے کسی نے پتہ نہیں کتنے عرصے سے صفائی تک نہ کی ہو۔ اس نے اس میں کچھ لوگوں کو بیٹھے دیکھا جو کہ اسے بالکل انجان لگ رہے تھے، لیکن جیسے اس نے ان سے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا اس کے ماں باپ اس دنیا سے گزر چکے تھے۔ اس کا یہ سن کر دل بند ہونے لگا، لیکن اس کے لیے کچھ چیزیں نشانی کے طور پر چھوڑ کر گئے تھے۔ جیسے ہی وہ ان چیزوں کی طرف بڑھی، اس نے دیکھا کہ اس کی وہ گڑیا تھی جس کے ساتھ وہ بچپن میں کھیلا کرتی تھی۔ ان سب چیزوں کو وہ سینے سے لگا کر رو پڑی اور گھر کی دیواروں سے لپٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگنا چاہتی تھی، لیکن اب مہلت ختم ہو چکی تھی۔ اسی لمحے وہاں سے اٹھی اور ٹیکسی لے کر شہر پہنچ گئی، کیونکہ اسے ہر صورت میں اپنے بیٹے سے ملنا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہاں پہنچی اور باہر نکلنے کے لیے اپنے بیٹے کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ سامنے ہی پارک تھا، اس کا بیٹا وہاں کھیلنے کے لیے آتا تھا۔ لیکن جیسے ہی اس کا بیٹا گھر سے باہر نکلا تو اسے دیکھ کر یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے بڑے ناز سے اس کی تربیت کی ہو۔ وہ یہ بات سوچ کر خوش ہو گئی۔ وہ اپنے بچے سے بات کرنے کے لیے آگے بڑھی کہ اس کا شوہر غلام باہر آ گیا اور اس کے پیچھے ایک سادہ لباس میں ملبوس بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ شاید اسے آفس کی فائل پکڑانے کے لیے آئی تھی۔ وہ اتنا ہنستا بستا اور سکھی گھر دیکھ کر رک گئی۔ اس کے اندر ہمت نہ ہوئی کہ وہ مزید آگے جا کر اپنے بیٹے سے مل سکے۔ وہ جان چکی تھی کہ سب اس کے بغیر رہنا سیکھ چکے ہیں، اب یہاں اس کی کسی کو ضرورت نہیں اور اسے اپنے اسی آرام دہ فلیٹ میں چلے جانا چاہیے، کیونکہ یہ زندگی اس نے خود ہی اپنے لیے منتخب کی ہے۔ اور وہ وہاں اپنے بوجھل قدم اٹھاتے ہوئے نکل پڑی۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی دلچسپ سٹوری سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولنا۔ جلد ہی نیو سٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ تب تک اپنا رکھیے خیال۔ خدا حافظ۔